الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الله بكل قلوبكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والذين آمنوا أشد حبا لله ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے سینے میں گوشت کا ایک لوتھڑا دیا ہے جس کو دل کہتے ہیں۔ یہ دل محبت کا مقام ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے یہ دل میرا گھر ہے، لہذا اس دل میں ایک میری ہی محبت ہو۔ دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے۔ انسان کی زندگی ایسی ہو کہ اللہ رب العزت دل میں آ جائے، اللہ رب العزت دل میں سما جائے، بلکہ اللہ رب العزت دل میں چھا جائے۔ یہ وہ پیغام ہے جو پہلی امتوں کو بھی ملا۔ چنانچہ احمد بن ابی الحواری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قلت لراہب فی صومعتہ، میں نے ایک راہب کو اس کے عبادت خانے میں یہ بات پوچھی، یا راہب ما اقوی شیء من تجدونہ فی کتبکم، تمہاری کتابوں میں سب سے زیادہ ٹھوس اور پکی بات کون سی ہے؟ قال، اس نے جواب دیا، ما نجد شیئا من کتابنا اقوی من ان تجعل محبتک وقوتک کلھا فی محبت الخالق، کہ ہماری کتابوں میں سب سے زیادہ مضبوط اور پکی بات یہ ہے کہ تو اپنی طاقت اور قوت کو اللہ کی محبت کے اندر خرچ کر دے، پوری ہمت لگا دے، ایڑی چوٹی کا زور لگا دے کہ تیرے دل میں اللہ رب العزت کی محبت آ جائے۔ گویا پہلی امتوں کو بھی یہی میسج ملا، اور نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ والوں کو بھی سب سے پہلا میسج یہی دیا۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب نبی علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے، خطبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ فرمایا، خطبہ دیا، فقال فی خطبتہ، تو نبی علیہ السلام نے اپنے پہلے خطبے میں یہ فرمایا، ان احسن الحدیث کتاب اللہ قد افلح من زینہ اللہ فی قلبہ وادخلہ فی الاسلام بعد الکفر واختارہ علی ما سواہ من الاحادیث انہ احسن الحدیث وابلغ۔ پھر فرمایا، احبوا من احب اللہ، تم محبت کرو اس سے جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور دوسری بات فرمائی، وَأَحِبُّ اللَّهَ مِن كُلِّ قُلُوبِكُمْ،
اور تم اپنے پورے دل کے ساتھ اللہ سے محبت کرو۔ مقصد یہ تھا کہ تم اپنا دل اللہ کی محبت کے لیے وقف کر دو، تمہارا پورا دل اللہ کے لیے ہے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ دلوں کا بیوپاری ہے، بندے سے دل چاہتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں پہلے قرآن مجید کی بات فرمائی، پھر حدیث مبارکہ سے متعلق، اور تیسری بات یہ فرمائی کہ احبوا من احب اللہ، تم اس سے محبت کرو جس سے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ وَأَحِبُّ اللَّهَ مِن كُلِّ قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اپنے پورے دل کے ساتھ۔ یہ نہ ہو کہ تمہارے دل میں جہاں خالق کی محبت ہو وہاں مخلوق کی محبتیں بھی ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، دل اللہ کے لیے ہے، اور جب انسان پورے دل کے ساتھ، کامل دل کے ساتھ اللہ سے محبت کرتا ہے، پھر اس کا بیٹھنا، اٹھنا، چلنا پھرنا، اوڑھنا بچھونا سب کچھ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ اس کو ہر طرف اللہ رب العزت ہی کی ذات محسوس ہوتی ہے، اس کو اللہ کی معیت کا استحضار نصیب ہو جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہر وقت میں اللہ رب العزت کے سامنے ہوں۔ چنانچہ ایک بزرگ محبت کے بارے میں عجیب بات فرماتے ہیں کہ جب محبت کامل ہوتی ہے تو محبوب سے تعلق کیا ہوتا ہے۔ یہ اشعار تو پنجابی کے ہیں، لیکن اندازہ ہوگا کہ محبوب کی محبت جب دل میں سما جاتی ہے تو دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ کیونکہ ایک اللہ والے کا کلام ہے، فرماتے ہیں، میرا عشق بھی توں، میرا یار بھی توں، میرا دین بھی توں، ایمان بھی توں، میرا جسم بھی توں، میرا روح بھی توں، میرا قلب بھی توں، جند جان بھی توں، میرا کعبہ، قبلہ، مسجد، ممبر، مصحف تے قرآن بھی توں، میرے فرض فریضے، حج زکاتاں، صوم صلاۃ اذان بھی توں، میرا ذکر بھی توں، میرا فکر بھی توں، میرا ذوق بھی توں، وجدان بھی توں، میرا سانول مٹھڑا شام سلونا، من موہن جانان بھی توں، میری آس امید تے کھٹیا وٹیا، میرا تکیا مان تران بھی توں، میرا دھرم بھی توں، میرا بھرم بھی توں، میرا شرم بھی توں، میرا شان بھی توں، میرا دکھ سکھ روون کھلن بھی توں، میرا درد بھی توں، درمان بھی توں، میرا خوشیاں دا اسباب بھی توں، میرا سولاں دا سامان بھی توں، میرا حسن تے بھاگ سہاگ بھی توں، میرا بخت تے نام نشان بھی توں، میرے ٹھڈڑے ساتھ تے مونج منجھاری، ہنجواں دا طوفان بھی توں، میری مہندی کجل مساگ بھی توں، میری سرخی بیڑا پان بھی توں، جے یار فرید قبول کرے، سرکار بھی توں، سلطان بھی توں۔ جب اللہ رب العزت سے محبت ہوتی ہے تو پھر انسان کی پوری زندگی کے اوپر اللہ کی محبت کا غلبہ اور احاطہ ہو جاتا ہے۔ اس کا سب کچھ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، اس کا بولنا، اس کا دیکھنا، اس کا چلنا، اس کا کہنا، سننا، سب اللہ کے لیے بن جاتا ہے۔ یہ بات فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تم اپنے پورے دل کے ساتھ اللہ سے محبت کرو، اور پھر صحابہ رضی اللہ عنہم ایسے ہی بنے۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی مثال سن لیجئے، روی ان ابا حذیفہ لما تبنا سالما مولاہ، حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ابو حذیفہ، انہوں نے ایک بچہ تھا
جس کو اپنا متبنہ بنا لیا، نام اس کا سالم تھا، منہ بولا بیٹا بنا لیا، پھر انہوں نے اس کی شادی اپنی بہن کے ساتھ کر دی، اب وہ غلام متبنہ بنا اور شادی ہو گئی قریش کی ایک بہت معزز گھرانے کی بیٹی سے، اپنی بہن سے شادی کر دی، تو آتبتہ قریش فی ذالک، قریش نے اس کے بارے میں انہیں بہت برا بھلا کہا کہ دیکھو اس نے کتنا برا کیا، وقالو، اور انہوں نے کہا انکحت عقیلۃ من عقائل قریش بمولا، کیا تم نے قریش کی اتنی عقل مند شریف زادی کا نکاح ایک غلام کے ساتھ کر دیا؟ فقال، انہوں نے آگے سے جواب دیا واللہ لقد انکحتہ ایہا وانی لعالم انہ خیر منہا، ہاں میں نے یہ نکاح تو کیا ہے مگر میں یہ جانتا ہوں کہ وہ غلام اس عورت سے زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ فکان قولہ اشد علیہم، یہ بات قریش کے اوپر اور زیادہ بوجھ بنی کہ ایک نکاح کیا اور آگے سے پھر دلیل دیتا ہے کہ وہ اچھا تھا۔ قالوا وکیف، قریش نے پوچھا کہ وہ غلام کیسے اچھا اس قریشی عورت سے؟ وہی اختک وہو مولاک، یہ تمہاری بہن ہے اور وہ تمہارا مولا ہے۔ قال، انہوں نے آگے سے جواب دیا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا، من اراد ان ينظر الى رجل، جو چاہے کہ وہ کسی ایسے بندے کو دیکھے، یحب اللہ بکل قلبہ، کہ جو اپنے پورے دل کے ساتھ اللہ سے محبت کرتا ہے، فلینظر الی سالم، اس کو چاہیے کہ سالم کو دیکھ لے، کیونکہ سالم کا دل اللہ کی محبت سے بھر چکا ہے، لبریز ہو چکا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی گواہی عطا فرما دی، میری نظر میں اب وہ سالم کسی بھی قریشی عورت سے زیادہ فضیلت کا مقام پا گیا ہے۔ حسن بن شوذب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا يكون المحب للہ عز وجل محبا حتى يحبه بكل الكل، کوئی بندہ اللہ تعالی کا محب اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ کل کا کل اللہ سے محبت کرنے والا نہ بن جائے، سر سے لے کے پاؤں تک اس کے جسم کا انگ انگ، رواں رواں اللہ رب العزت کی محبت میں جب رچ بس جائے، ایسا بندہ اللہ رب العزت کا محب اور عاشق کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ایسے بندے کی زندگی کا ہر کام اللہ کے لیے۔ سئل الجنید، جنید رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا ما ہی صفات من یحب اللہ، کہ جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی صفتیں کیا ہیں؟ فرمایا هو عبد ذاہب عن نفسہ، یہ وہ بندہ ہے جو اپنے آپ سے الگ ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، متصل بربہ، اپنے آپ سے بھی جدا مگر اللہ سے واصل ہو جاتا ہے، ان تکلم فعن اللہ، بولتا ہے تو اللہ کی طرف سے، وَإِن سَكَتَ فَمَعَ اللَّهِ، چپ ہوتا ہے تو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، وَإِن تَحَرَّكَ فَبِأَمْرِ اللَّهِ، اگر بولتا ہے حرکت کرتا ہے تو اللہ کے امر کے ساتھ، وَإِن نَطَقَ فَبِاللَّهِ، بولتا ہے تو اللہ کے ساتھ، وَمَعَ اللَّهِ، تو ایسا بندہ جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے ہو جائے، ایسے بندے کو اللہ رب العزت کا عاشق اور اللہ کا دیوانہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی بندہ یہ اندازہ لگانا چاہے
کہ میرے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کس قدر ہے، کیا وہ میری محبتوں کا معراج اللہ کے لیے ہے، میری ساری محبتیں اللہ کے لیے ہیں یا کسی غیر کے لیے؟ تو ہمارے مشائخ نے اس کی پہچان بتا دی۔ تظہر حقیقت المحبت فی مواطن اربعۃ، 4 مواقع پر اللہ کی محبت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت ظاہر ہوتی ہے۔ احدھا، سب سے پہلا موقع، عند اخذ مضجعہ وتفرغ حواسہ وجوارہ من الشواغل، جب انسان رات کو سونے لگتا ہے اور اس کے اعضاء اور حواس کام سے فارغ ہو جاتے ہیں، فإنہ لا ینام الا علی ذکر من یحبہ وشغل قلبہ بہ، تو اس وقت اس کے دل پر اسی کا خیال غالب آتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو ایک پہچان تو یہ ہوئی۔ الثانی، دوسری پہچان، عند انتباہ من النوم فاول شیء یسبق الى قلبہ ذکر محبوبہ الذی کان قد غاب عنہ فی النوم، جب آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے خیال کس کا آتا ہے؟ اس لیے کہ جس کو محبت ہوگی اس کو سب سے پہلے محبوب کا خیال آئے گا، کیونکہ نیند کی حالت میں وہ اپنے محبوب سے جدا ہو گیا۔ اب اس کو آنکھ کھلتے ہی محبوب کا خیال آئے گا۔ الثالث، تیسری نشانی، عند دخولہ فی الصلاۃ، جب انسان نماز میں داخل ہوتا ہے، نیت باندھتا ہے، اس وقت دیکھے کہ خیال کس کا آتا ہے؟ فإنہا میزان الایمان، یہ ایمان کی کسوٹی ہے کہ انسان ناپے تولے دیکھے کہ میرے دل میں محبت کس کی ہے۔ فإذا قام إلى الصلاة واطمأن بذکرہ وقرت عینہ بالمسول بین یدیہ ومناجاتہ، جب انسان اللہ کے سامنے نماز کی نیت باندھ کے کھڑا ہوتا ہے اور دل کی کیفیت یہ ہے کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے ہوں، وَإِنْفَتَحَ قَلْبُهُ، اور اس کا دل کشادہ ہو جاتا ہے، وَاسْتَرَاحَ دَلَّ عَلَى حَقِيقَةِ الْمُحَبَّةِ، تو یہ اس بات کی دلیل کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ چوتھی نشانی، عند الشدائد والاحوال، انسان پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے، مشکل آتی ہے، تو مشکل وقت میں بھی جس سے محبت ہوتی ہے توجہ اس کی طرف جاتی ہے۔ فإن القلب في هذا الموطن لا يذكر إلا أحب الأشياء إليه، اس وقت میں بھی دل اسی کو چاہتا ہے، یاد کرتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے۔ والمحب يتصلى بمحبوبه عن كل مصیبت یصاب بها دونه، لہذا محب اپنے محبوب کے خیال سے ہر مشکل اور تنگی کے وقت میں تسلی پاتا ہے۔ اور اس کی دلیل حدیث مبارکہ سے کہ جب میدان احد کے اندر کافروں اور مسلمانوں کے درمیان آپس کے اندر جہاد کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، اس وقت صحابیات کو بھی یہ دھیان تھا کہ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ چنانچہ ایک صحابیہ لما خرجت تلک المرأة الانصاریہ یوم تنظر ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ ان کو بتایا گیا کہ آپ کے والد یہاں شہید ہو گئے، وہ پرواہ نہیں کرتی، آگے بڑھتی ہے، پوچھتی ہے ما بال محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اسے بتایا گیا کہ تمہارے بھائی فلاں جگہ شہید ہوئے پڑے، وہ اس سے کوئی ٹس سے مت نہیں ہوتی، اور آگے بڑھتی ہے، پوچھتی ہے ما بال محمد۔ جب اس کو پتہ چلا والد بھی شہید، بھائی بھی شہید،
اب عام حالات میں تو یہ ایسی خبریں ہیں کہ بڑھتے قدم رک جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو کی بارش برسنے لگ جاتی ہے، لیکن وہ صحابیہ یہ بات سن کے جواب دیتی ہے، لا ما ابالی اذا سلمتا ہلاکا من ہلاکا، مجھے پرواہ نہیں کہ کون ہلاک ہوا، ہاں اتنی بات ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں، اب میری کل کائنات سلامت ہے۔ بعض روایات میں آیا کہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر کا کونا پکڑا اور کہا کل مصیبت بعد محمد جلل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد میرے لیے تمام مصیبتوں کو برداشت کرنا آسان ہو گیا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ انسان جب محبت کرتا ہے تو شدائد میں پھر اسی کی طرف دھیان جاتا ہے، اسی کی طرف خیال جاتا ہے۔ چنانچہ سئل الصوفی ما علامت المحبت، ایک صوفی سے کسی نے سوال کیا کہ محبت کی علامت کیا ہے؟ قال ترک ما تحب لمن تحب، کہنے لگا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اس کو اس کے لیے قربان کرو جس سے تم محبت حقیقی طور پہ کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی محبت کے لیے دنیا کی لذات کو چھوڑ دینا، دنیا کی چمک دمک کو چھوڑ دینا، یہ انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور اگر دنیا کے پیچھے بھاگتا پھرے گا تو اللہ رب العزت کی محبت کی لذت سے محروم رہے گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایک آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے چاہنے والوں کے اوصاف بتائے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اللہ تمہاری جگہ ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت فرمائیں گے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے چاہنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، ان کی نشانیاں قرآن مجید میں بتائی جا رہی ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین، کہ وہ ایمان والوں کے سامنے پست ہونے والے، جھکنے والے، عاجزی کرنے والے۔ اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے سامنے عزت کے ساتھ رہنے والے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنے والے۔ جن میں یہ صفات ہوں گی یہ اللہ رب العزت کے چاہنے والے ہوں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمارے بعض مشائخ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سے محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان کو قرآن مجید کے ساتھ محبت ہو۔ علامت حب اللہ حب القرآن، ومن احب محبوبا احب کلامہ، جو محبوب سے محبت کرتا ہے اس کی بات سے بھی محبت کرنا ہے۔ علامت حب الرسول حبت السنہ، تو اللہ کی محبت کی علامت قرآن سے محبت کا ہونا، اور نبی اسلام سے محبت کی علامت سنت کے ساتھ محبت کا ہونا۔ وَكَذَلِكَ محبت ذکرہ سبحانہ وتعالی من علامت محبتہ، اور محبت کی ایک علامت یہ کہ محبوب کا تذکرہ کرنا، محبوب کے بارے میں بات کرنا، محبوب کو یاد کرنا، یہ بھی انسان کو اچھا لگتا ہے۔ فَإِنَّ الْمُحِبَّ لَا يَشْبَعُ مِنْ ذِكْرِ مَحْبُوبِهِ، کیوں کہ محب کا دل محبوب کے تذکرے سے کبھی بھرتا ہی نہیں۔ تو جس بندے کو اللہ رب العزت سے محبت ہوگی وہ بھی ہر وقت اللہ رب العزت ہی کو یاد کرتا رہے گا۔ پھر اس کی بھی یہی کیفیت ہوگی کہ کہے گا کہ یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے۔ اگر کوئی بولنا چاہتا ہے تو تمہاری بات کرے،
ہاں جب کسی کو اللہ رب العزت سے محبت ہوتی ہے اب اس کے دل میں چند خوف بھی ہوتے ہیں. وَلِلْمُحِبِّ مَخَاوَفٌ، کیا خوف ہوتا ہے اس کے دل میں جو اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے؟ پہلی بات خوف الاعراض. ایک خوف تو یہ ہوتا ہے کہ میرا کوئی عمل اللہ کو اگر ناپسند آ گیا تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے مجھ سے اعراض فرمائے. یہ ناراضگی کا سب سے پہلا درجہ ہے کہ بندہ دوسرے کی چیز کو ناپسند کرتا ہے. پھر دوسری بات خوف الحجاب. کیا مطلب؟ کہ بندہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے. پہلے قدم پر بات اچھی نہ لگی اور دوسرے قدم پر اس سے بات کرنی بند کر دی، خاموشی اختیار کر لی. اس کو خوف الحجاب کہا. تیسرا خوف البعد. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ پھر جس سے انسان کو محبت کم ہو جائے یا نہ رہے اس سے پھر دور رہنا شروع کر دیتا ہے. اسی لیے یہ جو بعد ہے یہ بہت بڑا عذاب ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بطنی سورت ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. کبھی غور کیا کہ سورہ ہود کی وہ کون سی آیت تھی جس کو پڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت طاری ہوتی تھی؟ یہ وہ آیات تھیں جن میں پہلے والی قوموں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ قومیں اللہ سے دور ہو گئیں، اللہ نے ان کو اپنے سے دور کر دیا. فرمایا الا بعدا لثمود الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود. یہ جو دوری کا لفظ تھا یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بجلی کی طرح گرتا تھا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے روتے تھے کہ وہ کیسے لوگ تھے جن کو اللہ نے اپنے سے دور فرمانے کا فیصلہ کر لیا. پھر آخری خوف خوف الاستبدال. کیا مطلب؟ کہ جب ایک بندہ اچھا نہ لگے اور انسان اپنے آپ کو دور کرے تو اس کی جگہ انسان کسی دوسرے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. یہی بات اللہ نے قرآن مجید میں کہی کہ اے ایمان والو، اگر تم دین کا کام نہیں کرو گے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. تو یہ استبدال کا خوف انسان کو کبھی چین سے بیٹھنے نہیں دیتا. تاہم ہمارے مشائخ نے محبت کی 3 مختلف صورتیں لکھی ہیں. پہلی صورت ہے عام محبت، محبت طبعیت کا محبت الجاع للطعام والظمآن للماء. کیا مطلب؟ کہ ایک بھوکے بندے کو روٹی کھانا پسند ہوتی ہے، اس کے لیے بھی لفظ استعمال کر لیتے ہیں پسند کا، محبت کا. پیاسے کو پانی پینا اچھا لگتا ہے، اس کے لیے بھی لفظ لگا لیتے ہیں. تو یہ ایک طبعی چیز ہے کہ انسان کو اپنی ضرورت کی چیز اچھی لگتی ہے. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوى والعسل، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میٹھی چیز کو اور شہد کو کھانا پسند فرماتے تھے. تو دیکھیے یحب کا لفظ استعمال کیا تو یہ طبعی چیز ہے. اور دوسری ہے محبت و رحمت و شفقت کا محبت الوالد لوالدہ الطفل. وہ محبت جو رحمت اور شفقت کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسے باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ محبت ہوتی ہے. چنانچہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب حسنین کریمین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے محبت فرماتے تھے. تو وہ محبت رحمت اور شفقت تھی. اور ایک تیسری محبت ہوتی ہے انسم و الفتن کا محبت الزوجہ والاخوہ. وہ محبت جس میں انس اور الفت ہوتی ہے، جیسے خامن کو اپنی بیوی سے پیار یا بیوی کو اپنے خامن سے پیار. یہ بھی انسان کی ضرورت ہے.
حدیث پاک میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب النساء، نبی اسلام بیویوں سے محبت فرماتے تھے، وعائشہ احبہن الی، اور عائشہ لانا ان میں سب سے زیادہ نبی اسلام کو پیاری تھی، وایضاً، اور اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ احب الیہ الصدیق، نبی علیہ السلام کو صدیق اکبر سب سے زیادہ محبوب تھے۔ تو یہ بھائی سے محبت کا ہونا یا بیوی سے محبت کا ہونا، یہ انس اور الفت ہے۔ یہ تین طرح کی محبتیں شریعت نے جائز قرار دی۔ ایک محبت اور ہوتی ہے، وہ کیا؟ لا تصلح الا للہ، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز ہی نہیں، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنا پورا دل اس کے حوالے کر دے، دل میں وہ رچ جائے، بس جائے۔ تو ایسی کیفیت فقط اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس لیے رب کریم نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ وہ ان بتوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جو انسان اللہ رب العزت کی عظمتوں کو پہچان لیتا ہے وہ اللہ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں من عرف اللہ احبہ، جو اللہ کو پہچان لیتا ہے اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ومن احب اللہ اطاعہ، جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے۔ ومن اطاع اللہ اکرمہ اللہ، اور جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں عزتوں کی زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ابراہیم بن علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے من المحال ان تعرفہ ثم لا تحبہ، یہ ناممکن ہے، محال ہے کہ تم اللہ کو پہچانو اور پھر اس سے محبت نہ کرو۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ امپاسبل ہے کہ کوئی بندہ اللہ کی معرفت کو پائے اور پھر اس سے محبت نہ کرے۔ وَمِنَ الْمَحَالِ أَن تُحِبَّهُ ثُمَّ لَا تَذْكُرَهُ، اور یہ بھی محال ہے کہ وہ کسی سے محبت کرے اور اس کا ذکر نہ کرے۔ وَمِنَ الْمَحَالِ أَن تَذْكُرَهُ ثُمَّ لَا يُوجِدُكَ طَعْمَ ذِكْرِهِ، اور یہ بھی ناممکن ہے کہ محبوب کا ذکر کرے اور اس ذکر کی لذت اور حلاوت اس کو محسوس نہ ہو۔ وَمِنَ الْمَحَالِ أَن يُوجِدَكَ طَعْمَ ذِكْرِهِ ثُمَّ لَا يَشْغُلُكَ بِهِ عَمَّا سِوَاهُ، یہ بھی ناممکن ہے کہ کسی کو اللہ کے ذکر کی لذت آ جائے پھر اس کے بعد وہ مخلوق میں سے کسی کے ذکر میں مزہ پا لے۔ تو معلوم ہوا کہ جب اللہ رب العزت سے محبت ہو جاتی ہے تو انسان کو پھر اللہ تعالیٰ ہی کا ذکر اچھا لگتا ہے، اسی کی یاد میں، اسی کی سوچوں میں انسان کی پوری زندگی گزرتی ہے۔ اور یہ بھی ایک اصول ہے کہ انسان جس قدر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اللہ کی مخلوق اسی قدر اس سے محبت کرتی ہے۔ انسان جس قدر اللہ رب العزت سے خوف کھاتا ہے اللہ کی مخلوق اسی قدر اس سے مرعوب ہوتی ہے، اور انسان جس قدر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے اللہ کی مخلوق اسی قدر اس کی خدمت میں مصروف رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ محبت کا ریٹرن آخرت میں تو ملتا ہی ہے، دنیا میں ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک ہوئی محبت اور ایک ہوئی شفقت اور رحمت، تو محبت کس کے ساتھ؟ فقط اللہ کے ساتھ۔ شفقت، رحمت، ہمدردی یہ مخلوق کے ساتھ۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ چنانچہ سری سکتی رحمت اللہ علیہ ایک عجیب واقعہ فرماتے ہیں سمعت فضیلا یقول ان ابنۃ لہ توجعت کفها فعادها، فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کی بیٹی تھی، چھوٹی تھی،
اس کے ہاتھ میں درد ہو گیا. تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ بیٹی تیرا کیا حال ہے؟ یا بنیتی کیف کفیک ھذا، یہ تیرے ہاتھ کا درد کیسا ہے؟ فقالت لہو، دیکھیں جن کے دل میں بچپن سے اللہ کی محبت بھری ہوتی ہے وہ بچے آگے سے کیا جواب دیتے ہیں. بچی نے جواب دیا، یا ابت ان قد بسط لی ثوابها ما لا اؤدی شکرہ علیہا ابدا. اے ابا جان، اللہ نے میرے لیے ثواب کا دروازہ کھول دیا، میں اس پر اللہ کا کبھی شکر ادا کر ہی نہیں سکتی. اب ہے بیمار، ہاتھ میں درد ہے، نہ شکوہ ہے، نہ شکایت ہے، نہ آہوزاری ہے، بلکہ محبوب کی طرف سے اگر کوئی بلا اور مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ بھی اچھی لگتی ہے. تو وہ بچی کیا جواب دیتی ہے کہ اے ابا جان، اللہ نے میرے لیے ثواب کا دروازہ کھول دیا، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتی. فتعجبت من حسن یقینہا، فرماتے ہیں میں اس کے یقین پہ بڑا حیران ہوا. قال الفضیل، فضیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فانا عندہا قائد، میں اس کے پاس ابھی بیٹھا ہی تھا. اذ اتانی ابن لی لہو ثلاث سنین، میرے پاس بیٹا آیا جس کی عمر 3 سال کی. فقبلتہ، میں نے اس بچے کو بوسہ دیا. وضممتہ الی صدری، اور اپنے سینے کے ساتھ اس بچے کو جو میرا بیٹا تھا میں نے سینے کے ساتھ لگا لیا. فقالت لی، وہ بچی مجھ سے پوچھنے لگی، یا ابتی، اے میرے ابا جان، سألتک باللہ اتحبہ؟ فقلت ای واللہ یا بنیت انی لاحبہ، کیا آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ آپ اس سے محبت کریں؟ میں نے جواب دیا، بیٹی ہاں میں اس سے محبت کرتا ہوں. فقالت لی، بیٹی آگے سے جواب دینے لگی، سوءۃ لک من اللہ یا ابتی انی ظننت انک لا تحب مع اللہ غیر اللہ. یہ تو بڑی معیوب کی بات ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور سے بھی محبت کرتے ہیں. فقلت لہا، میں نے کہا، ای بنیتا، اے میری بیٹی، اولا تحبون الاولاد، کیا اولاد سے محبت نہیں کرتے؟ فقالت، وہ بچی آگے سے کہنے لگی، المحبت للخالق والرحمت للاولاد. ابا جان، محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے، اولاد کے لیے رحمت ہوا کرتی ہے. قال، فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فلطم الفضیل رأس نفسہ، فضیل بن عیاض رحمت اللہ نے اپنا ہاتھ سر پہ مارا اور کہا، یا رب ہذہ ابنتی، یہ میری بیٹی ہے، اجنتنی فی حبھا وحب اخیہا، اس نے مجھے بے وقت کر دیا محبت میں اور بھائی کی محبت میں، وعزتک، اور مجھے تیری عزت کی قسم، لا احببت معک احدا حتی القاک، جب تک میں قیامت کے دن تجھے مل نہ لوں میں تیرے سوا کسی سے محبت نہیں کروں گا. تو پہلے وقتوں کے چھوٹے بچے بھی سمجھتے تھے کہ محبت کے لائق اگر کوئی ہے تو کون سی ذات؟ فقط اللہ رب العزت. چنانچہ علی بن موفق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر آپ یہ جانتے ہیں، انی اعبدک حبا منی لجنتک وشوقا الیہا فاحرمنیہا، کہ میں آپ کی عبادت کرتا ہوں جنت کے شوق میں اور جنت کی محبت میں، تو اے اللہ مجھے جنت سے محروم فرما دیجئے. وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ، اور اگر آپ یہ جانتے ہیں، انی اعبدک خوفا من نارک،
کہ میں آپ کی عبادت کرتا ہوں جہنم کی آگ کے خوف سے، فَعَذِّبْنِي بِهَا، اللہ مجھے جہنم کا عذاب دے دیجیے گا۔ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ، اور اگر آپ جانتے ہیں، انی انما اعبدک حبا منی وشوقا الی وجہک الکریم، کہ میں آپ کی عبادت کرتا ہوں آپ کی محبت میں اور آپ کے چہرے کا دیدار کرنے کی وجہ سے، فَأَدِخْنِیہ مَرَّةً، اللہ پھر ایک مرتبہ اس کو میرے لیے جائز کر دیجئے کہ آپ کے چہرے کا دیدار کر لوں۔ کتنے یقین سے وہ بات کرتے تھے کہ ہم جو کرتے ہیں اللہ کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل کرنے کی نیت سے کرتے ہیں۔ چنانچہ ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من قتلہ عبادتہ فدیتہ جنتہ، جس بندے کو اللہ کی عبادت کی وجہ سے موت آئے تو اس کی دیت میں اس کو جنت دی جائے گی۔ ومن قتلہ حبہ، اور جس بندے کو مارا اللہ کی محبت نے، فدیتہ النظر الیہا، اب اس کی دیت اللہ کے چہرے کا دیدار ہونی چاہیے۔ اللہ کی محبت میں مرا ہے نا، اس نے جان دی ہے اللہ کے نام پہ، اللہ کی محبت میں جان دی ہے، لہذا اب اس کا اجر ہونا چاہیے، دیت ہونی چاہیے کہ اس کو اللہ رب العزت کے چہرے کا دیدار نصیب ہونا چاہیے۔ سری سکری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، السرور باللہ والسرور، اللہ کے ساتھ جو مزہ آتا ہے اللہ کی یاد کا وہ تو سرور ہے، والسرور بغیرہ هو الغرور، اور جو سرور غیر کے ساتھ ہوتا ہے وہ سرور نہیں، وہ غرور دھوکا ہوا کرتا ہے۔ انت انسی و منیتی و سروری قد ابى القلب ان يحب سواك یا عزیزی و منیتی و اشتیاقی طال شوقی متى يكون القاك لقاك ليس سؤلي من الجنان نعيم غیر انی اریدها لأراك، اے اللہ میں اگر جنت بھی مانگتا ہوں تو مجھے جنت کی لذتیں نہیں چاہیے، میں اس لیے مانگتا ہوں کہ جنت میں مجھے تیرا دیدار حاصل ہو جائے۔ سئل الشبلی ما علامت المعرفہ، شبلی رحمت اللہ سے سوال کیا گیا کہ معرفت حاصل ہونے کی پہچان کیا ہے؟ قال نسیان کل شیء معروفہ، چند لفظوں میں بات سمیٹی کہ جتنی معروف چیزیں ہیں ان کو بھول جانا یہی اللہ کی معرفت ہے۔ سئل ما علامت صحت المحبہ، پوچھا گیا کہ محبت کے سچے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ قال العمی عن کل شیء سوى المحبوب ہی، کہ محبوب کے سوا ہر کسی سے آنکھ کا بند کر لینا یہ محبت کی سچی علامت ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ علی بن سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، الغافلون یعیشون فی حلم اللہ، کہ جو غافل ہیں وہ اللہ کے حلم میں زندگی گزارتے ہیں۔ والذاکرون یعیشون فی رحمت اللہ، والعارفون یعیشون فی لطف اللہ، والصادقون یعیشون فی قرب اللہ، والمحبون یعیشون فی الانس باللہ وبالشوق الیہ، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کی محبت کے سائے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الشوق، کہ محبت اور شوق جب اللہ تعالیٰ کا دل میں بہت بڑھ جاتا ہے تو پھر اذا بلغ العبد استبطأ الموت شوقا الى ربه وحبا للقائه والنظر الیہ، تو بندے کو موت بے تاب کر دیتی ہے، دل چاہتا ہے کہ موت جلدی آ جائے تاکہ مجھے اللہ سے ملاقات نصیب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا
کہ اللہ رب العزت کی محبت انسان کے لیے زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے اذا قیل لک تحب اللہ، اگر کوئی بندہ تم سے یہ پوچھے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاسکت، فرماتے ہیں کہ جواب میں چپ رہنا، بات مت کرنا۔ عجیب نکتے کی بات کھولی، فرمایا کہ جب کوئی تم سے پوچھے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاسکت، خاموش رہنا۔ فَإِن قُلْتَ لَا كَفَرْتَ، اگر تم نے کہا نہیں تو پھر کافر ہو جاؤ گے۔ وَإِن قُلْتَ نَعَمْ، اور اگر تم نے کہا ہاں، فَلَيْسَ وَصْفُكَ وَصْفُ الْمُحِبِّينَ، تو محبین کا وصف تو تمہارے اندر موجود نہیں، لہذا جھوٹ بولنے سے پرہیز کر لینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو معلوم ہوا کہ ہم اگر اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں محبین کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور محبین کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ ان کے ان یکون ذکر اللہ عندک احلی من العسل، اللہ کا ذکر ان کے نزدیک شہد کھانے سے بھی زیادہ مرغوب ہو جاتا ہے۔ اور آج اگر پوچھئے کہ بھئی معمولات کرتے ہیں تو جواب کیا ملتا ہے؟ جی مجھے تو وقت ہی نہیں ملتا، مجھے تو فرصت ہی نہیں ملتی۔ تو محبین کی تو یہ علامت نہ ہوئی نا کہ 24 گھنٹے گزر گئے اور مراقبے میں بیٹھنے کی 5 منٹ بھی توفیق نصیب نہ ہوئی، مہینوں گزر جاتے ہیں، تہجد کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے برائے نام محبت کا اظہار کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت نے جڑ نہیں پکڑی ہوتی۔ اگر محبت دل میں جڑ پکڑ جائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان پورا دن اپنے رب کو یاد نہ کرے؟ لہذا اللہ رب العزت سے محبت کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال دوڑ دوڑ کر کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، قال اللہ تعالی، حدیث قدسی، وجبت محبتی للمتحابین فیہ، جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں اللہ کے لیے، اللہ فرماتے ہیں ان پر میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ والمتجالسین فیہ، جو میرے لیے ہم جلیس بن جائیں، مل بیٹھیں، ان کو میری محبت ضرور ملتی ہے۔ والمتزاورین فیہ، اور میرے لیے ایک دوسرے سے جو ملتے جلتے ہیں ان کو ملتی ہے۔ والمتبادلین فیہ، اور جو میرے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ان کو بھی میری محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ مسلم بن یسار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوۃ بمناجات اللہ والانس بمحبتہ، جن لوگوں کو اللہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے ان کو پھر اللہ کے ساتھ خلوت میں کیا مزہ ملتا ہے، ایسا مزہ دنیا میں کسی دوسرے بندے کو نصیب ہو نہیں سکتا۔ اور واقعی بات صحیح ہے، مصلے پہ بیٹھنا کوئی آسان کام تھوڑا ہے۔ ایک رات ذرا بیٹھ کے تو دیکھیں، سمجھ لگ جائے گی۔ چند منٹ کے بعد زمین بندے کو اچھالتی ہے، مصلے سے اٹھتا ہے بندہ، بھاگتا ہے۔ مصلے پہ بیٹھنا آسان کام نہیں ہے۔ جو لوگ عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھا کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کے دل اللہ کی محبت سے لبریز ہوا کرتے۔ وہ مصلے پہ آ کے ایسے پرسکون ہوتے تھے جیسے مچھلی کسی پانی کے اندر جا کر پرسکون ہو جایا کرتی۔ پھر ایسے لوگوں کو تہجد کے وقت میں بستر اچھال دیتا تھا، وہ اللہ کے سامنے اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے اور اللہ رب العزت سے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے۔ اسی لیے داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی
اے داؤد، جھوٹا ہے وہ شخص جو میری محبت کا دعویٰ کرے اور جب رات آئے تو سو جائے۔ جھوٹا ہے وہ شخص جو میری محبت کا دعویٰ کرے اور جب رات آئے تو سو جائے۔ کیا ہر عاشق اپنے معشوق کے ساتھ تنہائی نہیں چاہتا؟ اگر ان کو محبت تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ رات کے آخری پہر میں اٹھتے اور میرے ساتھ اس وقت راز و نیاز کی باتیں کرتے۔ تو سالک کے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ کوئی بھی رات تہجد کے بغیر نہ گزرے۔ ہاں، سنت مبارکہ ہے کہ عشاء کے بعد انسان جلدی سوئے۔ آج شیطان اس سنت سے ہمیں محروم کرتا ہے۔ عشاء کے بعد جلدی سونے والی سنت اس سے محروم کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد والحدیث بعدہا، عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ ضرورت کی بات ہو تو ضرور کیجیے، وعظ و نصیحت کی مجلس ہے تو ضرور کیجیے۔ ایک ہوتا ہے گپ شپ۔ آج عشاء کے بعد لوگ اس طرح فریش ہوتے ہیں جیسے اللہ والے فجر کے بعد پورا دن گزارنے کے لیے فریش ہوا کرتے۔ کچھ لوگوں کا تو دن ہی عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس کو فون ہو رہا ہے، اس کو فون ہو رہا ہے، اس سے باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، آج فلاں کارنر پہ کھانے کے لیے چلتے ہیں، آج فلاں پوائنٹ پہ کھانے کے لیے چلتے ہیں۔ جب رات کا ابتدائی حصہ اس طرح بسر کر دیا گیا تو پھر ایسے لوگوں کو یہ نہیں کہ تہجد کی توفیق ہوتی ہے، نہ نہ نہ، وہ رات کے 1-2 بجے تک تو ان کاموں میں وقت گزارتے ہیں۔ جب آخری پہر شروع ہوتا ہے آپ غور کریں، سب کے سب سوئے پڑے ہوتے ہیں۔ شیطان تھپکی دے کے سلا دیتا ہے، بس میں نے تم سے وقت ضائع کروانا تھا، اب تم نے کر لیا، لہذا آپ آرام سے سو جاؤ۔ ہم نے کئی مرتبہ تجربہ کیا اس کا۔ شادی کا دن ہے یا رات ہے، عورتیں کہتی ہیں، عام عورتیں، جی ہم تو آج ساری رات جاگیں گی۔ تو وہ جاگتی ہیں لہو و لعب میں، مگر کب تک؟ 1-2 بجے تک۔ 1-2 بجے کے بعد سب وہی پڑی ہوتی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جب اللہ سے مانگنے کا وقت شروع ہوتا ہے، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو فرشتوں کے ذریعے تھپکیاں دے کے سلا دیا کرتے۔ حدیث پاک میں ہے، رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں، فلاں فلاں مجھے ناپسند ہے، جاؤ اور ان کو تھپکی دے کے سلا دو۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ اس وقت میں اٹھیں، میں ان کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا، لہذا فرشتے تھپکی دے کے سلا دیتے ہیں۔ ساری رات جاگتے ہیں، آخری پہر میں گہری نیند آ جاتی ہے۔ پھر فرشتوں کی دوسری جماعت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلاں فلاں میرے محبوب بندے ہیں، جاؤ اور ان کو پر مار کے جگا دو، وہ اٹھیں، مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کریں، وہ مجھ سے مانگیں، میں ان کی جھولیوں کو بھر دوں۔ چنانچہ فرشتے آتے ہیں اور بعض لوگوں کو پر مار کے جگا دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ، ان کو کبھی گھڑی کا الارم بھی لگانا پڑتا تہجد کے لیے، اندر الارم فٹ ہوتا ہے، خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے، وہ فرشتے جگا دیتے ہیں ان کو تہجد کے لیے۔ اور فرمایا ایک تیسری جماعت فرشتوں کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو فلاں فلاں میرے مقربین میں سے ہیں، میں ان سے اتنا پیار کرتا ہوں، میں ان سے راضی ہوں، ان سے خوش ہوں، جاؤ اور ان کی کروٹ بدل دو، ان کی کروٹ بدل دو۔ یہ چاہیں گے تو عبادت کریں گے اٹھ کر، یہ چاہیں گے تو سوئیں گے، میں ان کے جاگنے پہ بھی راضی ہوں، میں ان کے سونے پہ بھی راضی ہوں۔ اب ہم سوچیں کہ ہم تینوں میں سے کس کیٹیگری میں داخل ہیں؟
اگر مہینہ گزر گیا اور تہجد نہ پڑھ سکے چند دن بھی، تو اس کا مطلب کہ پہلی کیٹیگری جس کو فرشتے تھپکیاں دے کے سلا دیتے ہیں، تو یہ نہ کہا کریں میں تہجد نہیں پڑھتا، بلکہ یوں کہا کریں کہ اللہ اس وقت میرے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ حقیقت تو یہی ہے نا کہ اللہ تعالی شکل دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے، سلا دیتے ہیں، سوئے رہو، پڑے رہو۔ سالک کو چاہیے کہ ایک مہینے میں اگر 30 دن ہوتے ہیں تو 35 مرتبہ تہجد پڑھے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ جی دن تو 30 اور تہجد 35 مرتبہ۔ جی ہاں، جو تہجد پڑھنے والے ہیں وہ ایک دیہات میں 2 دفعہ بھی پڑھتے ہیں۔ پڑھ لی پھر سو گئے، پھر اٹھے، ابھی تہجد کا وقت تھا، پھر وضو کر کے تہجد پڑھ لی۔ تو مزہ تو تب آئے نا کہ دن 30 ہو، تہجد 35 مرتبہ بندہ پڑھے۔ یہ جائے کہ ہم روزانہ بھی تہجد نہیں پڑھ پاتے۔ اس کا آسان طریقہ کہ رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں، اس سنت کو زندہ کریں۔ ہم بہت سارے فضول کاموں میں لگے رہتے ہیں اور دیر سے سوتے ہیں۔ کوئی کام ضروری نہیں ہوتے، ان کاموں کو دن میں سمیٹیں۔ عشاء پڑھی اور اس کے بعد جلدی سو گئے، جب جلدی سوئیں گے تو آنکھ بھی جلدی کھلے گی، لہذا تہجد میں اٹھنا آسان ہوگا۔ اور آج کے دور میں ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ تم ساری رات ہی جاگتے رہو۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسانی کو پسند کیا، الدین یسر، دین میں آسانی ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے کہ فجر میں تو اٹھنا ہی ہوتا ہے، تو اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنے کی عادت ڈالیے۔ جب آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ گئے تو پھر آپ 10 منٹ میں وضو کر لیں اور بقیہ 20 منٹ میں آپ 4 رکعت نفل پڑھ کے آخری 5 منٹ میں اللہ سے دعائیں مانگ لیں۔ اتنی ہی تہجد آج کے دور میں انسان کو ولی بنانے کے لیے کافی ہے۔ اس سے لمبے مجاہدے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی ہی تہجد پڑھ لیجیے، بس نام تہجد والوں کی لسٹ میں شامل ہو جائے۔ ہاں، جس کو زیادہ وقت لگتا ہو وضو کرنے میں تو وہ آدھے گھنٹے کی بجائے پونا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے۔ اکثر مردوں کی عادت ہوتی ہے وہ بیت الخلا اس طرح جاتے ہیں جیسے بیت الخالہ ہوتا ہے، بیٹھ ہی جاتے ہیں۔ اگر ایسی صورت ہے تو پھر اور 15 منٹ پہلے، اور اگر نارمل ٹائم ہے تو 10 منٹ کافی ہیں وضو کرنے کے لیے، اور 20 منٹ کافی ہیں تہجد اور دعا کے لیے۔ بس تہجد والوں میں نام شامل ہو جائے گا، اور اس تہجد کے پڑھنے پہ انسان کو اللہ کا وصل ملتا ہے۔ اب ذرا سوچئے، اگر کسی بندے نے ایک بینک کے اندر اپنا اکاؤنٹ کھولا اور 1000 روپیہ اس نے جمع کروایا، بینک ہولڈر کی فہرست جب بھی بنے گی تو جہاں بلین اور ملینز والوں کی فہرست میں نام آئیں گے، 1000 روپے جمع کروانے والے کا نام بھی لکھا جائے گا۔ اکاؤنٹ ہولڈر تو ہے نا، تو بس یہی سمجھ لیجئے کہ ہم نے آخری آدھے گھنٹے میں اٹھ کر اگر 4 رکعت نفل پڑھ لیے تو قیامت کے دن جہاں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والوں کا نام آئے گا، اسی فہرست میں ہم فقیروں کا نام بھی شامل کر لیا جائے۔ کئی اکاؤنٹ میں 4 رکعتیں تو لکھی ہوئی ہوں گی نا۔ اور اس کا ایک اور آسان طریقہ کہ بسا اوقات عورتوں کے لیے اٹھ کے تہجد پڑھنی مشکل ہوتی ہے، تو آسان طریقہ کہ عشاء کی نماز کے بعد ہی 4 رکعت کی نیت کر لیں،
اور پھر سوئیں اور دعا مانگیں اللہ آخری پہر میں اٹھا دیجیے گا. آنکھ کھل گئی تو اس وقت تہجد پڑھیں، نہ کھلی تو فقہا نے لکھا ہے کہ وتر کے بعد جو نفل پڑے گا اللہ تہجد والوں میں نام شامل فرمائیں گے. بلکہ فقہا نے تو اور بھی بات آسان کر دی. فرماتے ہیں جو تہجد باقاعدہ پڑھنے والا بندہ ہو، اگر وہ بندہ کسی وجہ سے کسی رات تہجد قضا کر بیٹھے تو اگر اس نے اس دن اشراق کے نوافل پڑھ لیے تو اشراق کے نوافل پڑھنے پر اس کا نام اس رات کے تہجد پڑھنے والوں میں شامل کر لیا جائے گا. تو اب تو ہمیں چاہیے کہ زندگی کی کوئی رات تہجد کے بغیر نہ گزرے. کوشش تو تینوں پہ کریں. اسی لیے فقہا کی ذہانت دیکھیے، فقاہت دیکھیے کہ انہوں نے وتر سے پہلے بھی 2 رکعت نفل رکھے اور وتر کے بعد بھی 2 رکعت نفل رکھے. اتنا بھی پڑھنے والا عبادت کرنے والوں میں تو شامل ہو جائے گا. آج شیطان بدبخت نے عبادت کا ذوق ہی چھین لیا، نہ وتر سے پہلے نفل نہ وتر کے بعد نفل، تو ادھر سے ہی محروم. اس لیے ہر ممکن یہ کوشش ہو کہ تہجد پڑھنے والوں میں ہمارا نام شامل کر لیا جائے. کوئی بھی اللہ کا ولی ایسا نہیں ہوا جو تہجد کا عادی نہ ہو. یہ نعمت ملتی ہی تہجد کے وقت میں ہے. اس وقت کا اٹھنا انسان کے لیے ضروری ہے. آپ سوچیں جس بندے کو رات ڈیوٹی دینی پڑتی ہے اس کو 3,000 روپے تنخواہ ملتی ہے. 3,000 کا کیا مطلب؟ ہر رات کا 100 روپیہ. 100 روپے کے پیچھے یہ خدا کا بندہ عشاء سے لے کے فجر تک جاگتا ہے، اور ہم اللہ کے لیے اگر اذان سے آدھا گھنٹہ بھی پہلے نہیں جاگتے، ہم نے تو تہجد کی قیمت اللہ کے سامنے چند روپے کے برابر بھی نہ لگا. چند روپے پانے والا تو ساری رات جاگے، ہمارے دل میں تہجد کا اتنے بھی قدر نہ ہوئی. اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے سامنے تہجد میں روزانہ ہم بیٹھیں، کھڑے ہوں اور اللہ کے سامنے دامن پھیلائیں، اللہ سے دعائیں مانگیں. کچھ ایسے بھی اوقات ہوتے ہیں جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. جب کسی کی نیت ہو نا کام کرنے کی، اس وقت کام کروانا آسان ہوتا ہے. یہ جو دفتر میں کلرک بادشاہ ہوتے ہیں نا، یہ بڑے ذہین ہوتے ہیں. یہ افسر کا موڈ دیکھ لیتے ہیں، آتے ہی دیکھتے ہیں کہ ذرا اکھڑا اکھڑا ہے، سمجھ جاتے ہیں ہو سکتا ہے بیوی سے انبن ہوئی ہو. تو آج تو ہر فائل نے نوئی لکھنا ہے اس میں، لہذا جو کیس انہوں نے اپروو کروانے ہو وہ پیش ہی نہیں کرتے. اور جب دیکھتے ہیں کہ آج ذرا طبیعت کھلی ہوئی ہے، اچھے موڈ میں ہے، تو جو فائلیں چھپا چھپا کے رکھی ہوتے ہیں ان پہ بھی سائن کروا لیتے ہیں. ان کو پتہ ہے آج موڈ ہے اس کا کرنے کا. تو اگر دنیا کا کام کروانے والا وہ بھی دیکھتا ہے کہ آج صاحب کرنے کے موڈ میں ہے، کروا لو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلا دیا، میرے امتیو، رات کا آخری وقت ہوتا ہے، اللہ رب العزت ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں، جاؤ اور دنیا میں اعلان کر دو، ہل من سائل فاعطی له، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو میں عطا کر دوں، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. جب اللہ رب العزت اعلان کروا رہے ہیں، اس کا مطلب کہ دینا بھی چاہتے ہیں، بخشنا بھی چاہتے ہیں. اگر ہم نے وہ وقت غفلت میں نیند میں سو کر گزار دیا، سوچئے ہم نے کتنا بڑا نقصان کر لیا اپنا. اس لیے رات کے آخری پہر کی چند رکعت اس کو اس طرح اہتمام سے پڑھیں جیسے عام لوگ 5 نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں. عوام الناس
5 فرض نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو سالکین ہوتے ہیں وہ 10 نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ کہتے 5 فرض نمازیں تو ہیں ہی، مگر محبت کی وجہ سے اشراق کی بھی پابندی، چاشت کی بھی پابندی، اوابین کی بھی پابندی، تہجد کی بھی پابندی، اور پھر ایک نماز جس کو صلاۃ التسبیح کہتے ہیں، نبی علیہ السلام نے عباس لانو کو سکھائی۔ فرمایا چچا جان ہو سکے تو روزانہ پڑھ لیجئے، نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کے دن، نہ ہو سکے تو مہینے میں، نہ ہو سکے تو سال میں، اور آخر پر فرمایا چچا جان یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں 1 مرتبہ یہ نماز پڑھ لیجیے۔ ہمارے بعض ایسے بھی مشائخ گزرے ہیں جن کے بارے میں ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ ہر رات تہجد کے وقت میں صلاۃ التسبیح پڑھا کرتے تھے، ہر رات میں صلاۃ التسبیح پڑھا کرتے تھے۔ تو سالک کو چاہیے کہ وہ محبت کی وجہ سے کچھ اور نمازوں کو بھی اپنے اوپر لازم سمجھے۔ یہ فرض نہیں ہے مگر محبت کے میدان میں ضروری ضرور ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ سئل الحسن البصری این تعرف فی نفس الکتاب ان محبت اللہ فرض۔ حسن بصری رحمۃ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ جی قرآن مجید کی کون سی آیت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی محبت فرض ہے؟ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کہیں نہیں دیا کہ مجھ سے محبت کرو، امر کا صیغہ نہیں فرمایا۔ ہاں یہ جملہ خبریہ ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ یہ تو خبر دی جا رہی ہے، اطلاع دی جا رہی ہے۔ تو مفسرین نے خوبصورت جواب دیا کہ جو حسین ہوتے ہیں وہ اپنی زبان سے کسی کو نہیں کہتے کہ تم ہم سے پیار کرو، وہ کہتے ہیں کہ جب کسی کو ہمارے حسن کا پتہ چل جائے گا وہ ہم سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا ہوگا ہم سے محبت کیے بغیر پھر رہ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اطلاع دے دی، خبر دے دی۔ چنانچہ سوال پوچھنے والے نے پوچھا کہ قرآن مجید کی کس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی محبت فرض ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، کئی ساری محبتوں کا تذکرہ کر کے آخر پر کہا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ ہیں فتربصوا، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، حتی کہ اللہ اپنا امر بھیجے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے بندے کو سزا ملتی ہے واجب کو چھوڑنے کے اوپر۔ جب سزا کا معاملہ بتلا دیا تو معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت بھی بندے پر لازم ہے۔ تو یہ فرض ہے ہم میں سے ہر ایک پر کہ اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کرے، اور یاد رکھنا کہ جس کو اللہ کی محبت مل گئی اس کو دنیا کی تمام نعمتیں مل گئیں۔ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ جس نے اللہ سے اللہ کو مانگ لیا اب اس کو مزید اور کیا چاہیے؟ ہر چیز اس کو مل جاتی ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، لما توفی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، جب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، ارسل اللہ عز وجل الی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا حاجہ، اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ کیا آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ تسألنی ایہا، مجھ سے مانگو اگر کوئی ضرورت ہے۔ فقال سلیمان،
سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا اسأل اللہ ان یجعل قلبی یحبہ کما کان قلب ابی داود یحبہ، میں یہ مانگتا ہوں کہ میرا دل بھی اللہ سے اسی طرح محبت کرے جیسے میرے والد داؤد علیہ السلام کا دل اللہ سے محبت کرتا تھا۔ اب ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ پوچھوا رہے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو؟ وہ دنیا کا بہت کچھ مانگ سکتے تھے مگر نہیں، انہوں نے ایک ہی چیز مانگی، اللہ میں ایسا دل مانگتا ہوں جو اس طرح محبت کرے آپ سے جیسے داؤد علیہ السلام کا دل آپ سے محبت کرتا تھا۔ وَأَن يَجْعَلَ قَلْبِي يَخْشَاهُ كَمَا كَانَ قَلْبُ أَبِي دَاوُودَ يَخْشَاهُ، اور وہ آپ سے اس طرح ڈرنے والا ہو جیسے داؤد علیہ السلام کا دل ڈرنے والا تھا۔ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو پسند فرما لیا۔ وَآتَاهُ مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اور اللہ نے ان کو دنیا کی ایسی سلطنت عطا کی، اس جیسی سلطنت بعد میں کسی کو ملے گی۔ تو مانگی تو اللہ کی محبت، اللہ نے دنیا کی سلطنت جھنگے میں دے دی۔ ہم بچپن میں اپنے محلے کے دکاندار کے پاس جاتے تھے نا کوئی چیز خریدنے، تو وہ چیز ہمیں تول کے دیتا تھا، پھر کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کے دے دیتا تھا۔ تو ہم بہت چھوٹے تھے، 3 سال اتنی عمر ہوگی، تو ہم اس سے پوچھتے تھے یہ کیوں دیتے ہیں؟ تو وہ کہتا تھا یہ جھنگا ہے۔ تو امی سے آگے میں نے پوچھا کہ امی یہ جھنگا کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ کیونکہ وہ تمہارے ابو کا دوست ہے نا، تو تم اس سے کوئی چیز لینے جاتے ہو تو سودا الگ دیتا ہے، یہ محبت کا اظہار ہوا کرتا ہے۔ تو بات وہی ہے کہ مانگنے والے نے اللہ سے اللہ کی محبت مانگی، اللہ نے اپنی محبت بھی عطا فرما دی، اور دنیا کی ایسی سلطنت اللہ نے اپنی محبت کے اظہار پر عطا فرما دی۔ یہ تو راستے کی چیز ہے، تمہارے قدموں میں ہم ڈال دیں گے، پتہ چل جائے جو میری محبت مانگتا ہے دنیا اس کے قدموں میں خود ہی آ جایا کرتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ بات ذرا دل کے کانوں سے سننے والی ہے۔ اوحی اللہ تعالی الی داؤد علیہ السلام، اللہ تعالی نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، انک تستکثر مسألتی ولا تسألنی ان احول لک شوق، اے میرے داؤد علیہ السلام دعائیں تو بڑی مانگتے ہیں، بہت چیزوں کا سوال کرتے ہیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو اپنا شوق اپنی محبت بھی دے دوں؟ قال یا رب وما الشوق، پوچھا اے اللہ وہ شوق کیا چیز ہے؟ قال انی خلقت قلوب المشتاقین من رضوانی واتممتها بنور وجہی فجعلت اسرارهم موضع نظری الی الارض وقطعت من قلوبهم طرقا ينظرون به الى عجائب قدرتی فیزدانون فی کل یوم شوقا الی ثم ادعو نجباء ملائکتی، میں نے اپنے بندوں کو پیدا کیا، اپنے شوق ان کے دلوں میں عطا کیا، اور اپنے چہرے کے نور کے ساتھ ان دلوں کو منور کیا، اور ان کو میں نے زمین میں اپنے دیکھنے کی جگہ بنائی۔ جیسے ہم آسمان پہ ستاروں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ زمین پر اپنے اولیاء اللہ کے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ میں نے ان کو اپنے دیکھنے کی جگہ بنائی، ان کے دلوں میں میرا شوق ہر دن بڑھتا ہے۔ پھر میں اپنے مقرب معزز ملائکہ کو میں نے بلایا، فَإِذَا أَتَوْنِي خَرُّوا لِي سُجَّدًا، جب وہ ملائکہ آئے تو میرے سامنے سجدے میں گر گئے۔ فَأَقُول، میں کہتا ہوں، إِنِّي لَمْ أَدْعُكُمْ لِعِبَادَتِي، میرے فرشتوں میں نے تمہیں عبادت کے لیے نہیں بنایا۔ ارفعوا رؤوسکم، تم اپنے سر سجدوں سے اٹھا لو۔
آرکم قلوب المشتاقین الیہ، میں تمہیں اپنے چاہنے والوں کے دلوں کو دکھاتا ہوں. فوعزتی وجلالی ان السماواتی لتضیء من نور قلوبہم کما تضیء الشمس لأہل الدنیا. مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم کہ ان اولیاء اللہ کے دلوں میں جو اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ فرشتوں کے سامنے اس طرح منور ہوتے ہیں جیسے دنیا والوں کے سامنے سورج منور ہوا کرتا ہے. جب فرشتے دیکھتے ہیں نا تو ان کو اولیاء اللہ کے دل اس طرح نظر آتے ہیں جیسے سورج چمک رہا ہوتا ہے، ایسے منور ہوتے ہیں وہ. قیل او اللہ تعالی الی داود علیہ السلام قل شبان بنی اسرائیل. داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، بنی اسرائیل کے نوجوانوں کو یہ بات کہہ دیجئے، لم تشغلون نفوسکم بغیری وانا مشتاق الیکم. تم میرے سوا غیر کی محبتوں میں بھاگتے پھرتے ہو اور میں تمہاری طرف مشتاق ہوں. ما ھذا الجفا، یہ کیا بے وفائی ہے. ولو یعلم المدبرون انی کیف انتظاری لہم، اگر وہ لوگ جان لیتے جو میرے در سے پیٹ پھیر کے جا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے ان کے واپس آنے کا کتنا انتظار ہوتا ہے. ورفقی بہم، اور مجھے کتنی ان کے ساتھ نرمی و محبتی لترک معاصیہم، اور کتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ گناہ چھوڑ دیں. لماتو شوقا الیہ، تو وہ میرے شوق محبت میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اور پھر آگے ایک عجیب بات فرمائی، اے داؤد علیہ السلام، جو میرے در سے پیٹ پھیر کے جاتے ہیں، اگر مجھے ان کا اتنا انتظار ہوتا ہے، هذه ارادتی للمدبرین انی فکیف ارادتی للمقبلین علیہ، میرا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا جو اپنا چہرہ میری طرف کر کے آ رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جو گناہوں میں زندگی گزارتا ہے، جو اللہ کے در سے غافل ہو جاتا ہے، جو پیٹ پھیر بیٹھتا ہے، اللہ اس کا انتظار فرماتے ہیں. تو جو قدم اٹھائے گا اللہ کے در پر جانے کے لیے، پہنچنے کے لیے، راتوں کو جاگے گا، آنکھیں نیند کو ترس رہی ہوں گی، مصلے پہ بیٹھ کے ہاتھ اٹھائے گا، اللہ کو اپنے اس بندے پہ کتنا پیار آئے گا. چنانچہ ایک مرتبہ داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ، جو آپ کے محبت کرنے والے ہیں ان کی علامات کیا ہیں؟ وما علامتہم؟ قال یراؤون الظلال بالنہار کما یرائی الرائی الشفیق غنمہ ویحنون الی غروب الشمس کما تحن الطیر فاذا جنہم اللیل واختلط الظلام وفرشت الفرش ونصبت الاسرہ. جب رات آ جاتی ہے، چار پائیاں بچھا دی جاتی ہیں. وخلا کل حبیب بحبیبہ، اور ہر محب اپنے محبوب کے پاس پہنچ جاتا ہے. نصبوا لی اقدامہم، یہ اس وقت میرے لیے قدم اٹھاتے ہیں. وافترشوا لی وجوہہم، میرے لیے اپنے رخساروں کو زمین پہ یعنی سجدے میں لگا دیتے ہیں. وناجونی بکلامی، میرے کلام کے ذریعے مجھ سے مناجات کرتے ہیں. وتملقوا لی بانعامی فبین صارخ وباق، کوئی رو رہا ہوتا ہے، کوئی چیخ رہا ہوتا ہے. وبین متعوہ وشاک، کوئی آہیں بھر رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے دل کا دکھ بیان کر رہا ہوتا ہے. وبین قائم وقائد، کوئی کھڑا ہوتا ہے قیام میں، کوئی بیٹھا ہوتا ہے اپنی اتحیات میں. وبین راکع وساجد، کوئی رکوع میں ہوتا ہے، کوئی سجدے میں ہوتا ہے. بعینی یتحملون من اجلی، میری آنکھوں کی قسم
وہ میری خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. فَأَوَّلُ مَا أُوتِيهِمْ ثَلَاثًا، میں رات تہجد میں اٹھنے والے ایسے بندوں کو 3 انعام دیا کرتا ہوں. ان میں سے پہلا اقذف من نوری فی قلوبہم، میں ان کے دلوں کو اپنے نور سے بھر دیا کرتا ہوں. جو تہجد کی پابندی کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو 3 انعام دیتے ہیں. پہلا انعام فرمایا کہ میں ان کے دلوں کو اپنے نور سے منور کر دیتا ہوں. والثانیہ، اور دوسرا تہجد کے پڑھنے پہ اتنا ثواب دیتا ہوں کہ لو کانت السماوات والارض وما فیہما فی موازینہم لاستقللت لہا لہم، اگر ایک پلڑے میں زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ ڈال دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ان کی نیکیاں ڈالی جائیں تو نیکیاں سب سے بھاری ہو جائیں. یہ آخری پہر کی چند رکعتیں اللہ کے ہاں میزان میں اتنی بھاری. جنید بغدادی رحمۃ اللہ کی وفات ہوئی، خواب میں نظر آئے. کسی نے پوچھا حضرت کیا بنا؟ فرمانے لگے سب کشف و کرامات اڑ گئے، بس آخری رات کے آخری پہر کے چند نفل کام آ گئے. تو یہ آخری یعنی رات کے آخری پہر کی جو چند رکعتیں ہیں، یہی تو سالک کی زندگی کا سرمایہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرما دے. جب انسان راتوں کو جاگے گا اور اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا تو پھر اس کو اللہ سے ملنا بھی اچھا لگے گا. تو 3 چیزیں جو تہجد پڑھنے والے کو ملتی ہیں. پہلی بات، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنے نور سے منور کر دیتے ہیں. دوسری بات، اس کے اعمال کو اس کے نام اعمال میں بہت بھاری بنا دیتے ہیں. اور تیسری بات فرمایا اقبل بوجہی علیہم فترى من اقبلت بوجہی علیہ لا یعلم احد ما ارید ان اعطیہ، کہ میں ان تہجد پڑھنے والوں کی طرف اپنے رخ انور کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں اور کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ جس کی طرف میں متوجہ ہوتا ہوں کیا نعمتیں اس کو عطا کر دیتا. تو اس اجتماع میں ہمیں اپنے دلوں میں یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہم فرض نماز کی باقاعدگی تو کریں گے ہی، اس کے علاوہ بھی جو چند نفل نمازیں ہیں ان کا بھی اہتمام کریں گے. اور بالخصوص تہجد کو ہم اپنی زندگی میں قضا نہیں ہونے دیں گے. ارادہ انسان کرتا ہے، توفیق اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. جب راتوں کا یہ سرمایہ آ جاتا ہے پھر بندے کو دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات بھی کروں، پھر اسے موت اچھی لگتی ہے. چنانچہ وکانت امرأۃ متعبدۃ، ایک عورت تھی بڑی عبادت گزار تھی. وہ کہا کرتی تھی واللہ لقد سئمت الحیات، اللہ کی قسم میرا زندگی سے دل بھر گیا. ولو وجدت الموت یباع لاشتریتہ شوقا الی اللہ تعالی وحبا للقائہ، اگر مجھے موت بکتی ہوئی مل جاتی تو میں موت کو خرید لیتی اللہ سے ملاقات کے شوق کی وجہ سے. سبحان اللہ. جب انسان نیکی پر قدم اٹھا لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ایسی طلب اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں. تو وہ کہتی تھی کہ اگر موت مجھے کہیں بکتی ہوئی مل جاتی تو میں خرید لیتی اللہ کے دیدار کے شوق میں. قیل لہا، سننے والے نے یہ بات سن کے کہا فَعَلَىٰ ثِقَةٍ أَنْتِ مِنْ عَمَلِكَ، اگر تم موت کو اتنا پسند کرتی ہے تیرے عمل کتنے پکے ہیں، عمل تو نے کتنے تیار کر لیے ہیں. فقالت، کہنے لگی لا،
عمل تو جمع نہیں کیے، ولیکن لحبی ایاہ وحسن ظنی بہی اشتقت الی لقیاہ، ہاں میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ سے حسن ظن ہے، اس لیے میں اللہ سے ملاقات کرنی چاہتی ہوں۔ مجھے تم ایک بات کا جواب دو، افتراہ یعذبنی وانا احبہ، کیا میں اللہ سے محبت کروں گی تو کیا وہ مجھے جہنم کا عذاب دے گا اس کے اوپر؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ واقعی انسان جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں، اپنی ناپسند جگہ جہنم میں تو نہیں عطا اس کو بھیج دیتے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں ملے گی اگر ہم اپنے دل کو اللہ کے لیے فارغ کر دیں۔ اوحی اللہ تعالیٰ الی داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، فقال یا داؤد فرغ لی بیتن اسکن فی، میرے لیے گھر خالی کر دو، میں اس میں رہنا چاہتا ہوں۔ قال یا رب انت منزہ عن البیت، اے اللہ آپ گھر میں رہنے سے منزہ اور مبرہ ہیں۔ قال فرغ لی قلبک، اے داؤد اپنے دل کو خالی کر دے، میں تیرے دل میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو یہ دل اللہ کا گھر ہے، جو اپنے دل کو اللہ کے لیے فارغ کر لے گا پھر اللہ اس کے دل میں آ جائیں گے، اللہ اس کے دل میں سما جائیں گے، بلکہ اللہ اس کے دل میں چھا جائیں گے۔ یہ ہے زندگی گزارنے کا مزہ۔ چنانچہ ایک شیخ تھے، ان کے مریدین نے ان سے پوچھا ایسجد القلب بین یدی اللہ، کیا دل بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے؟ فقال نعم، فرمایا کہ ہاں دل بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، مگر سنو سجدتن، ایسا سجدہ کرتا ہے لا یرفع راسہ منہا الی یوم القیامہ، جب دل اپنا سر جھکا دیتا ہے پھر قیامت تک سجدے سے سر نہیں اٹھایا کرتا۔ ہم ایسی محنت کریں کہ ہمارے دل اللہ کے سامنے جھک جائیں، دل اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ اور آج ہم اگر یہ محبت کریں گے اللہ سے، اور اللہ کے لیے ہم تہجد کی پابندی کریں گے، گناہوں کو چھوڑیں گے، نیکیوں کی کوشش کریں گے، تو پھر اس کا بدلہ بھی تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے نا۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو نیکی کا بدلہ احسان کا بدلہ احسان۔ تو جب بندہ کوشش کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، بندہ اپنے اوپر مشقت اٹھاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تو اس کا بدلہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ هل جزاء من انقطع عن نفسه الا التعلق بربه، جو اپنے آپ سے جدا ہو جائے۔ اب احسان کا بدلہ احسان، اللہ اس کے بدلے اس کو اپنا وصل عطا کرتے ہیں کہ تم اپنے آپ سے کٹے، اب میں تمہیں اپنے ساتھ جوڑتا ہوں۔ وَهَلْ جَزَاءُ مَنْ انْقَطَعَ أُنْسِ الْمَخْلُوقِينَ إِلَّا الْأُنْسُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جو مخلوق کی محبت سے کٹے، اللہ اپنی محبت کا مزہ عطا فرماتے ہیں۔ وَهَلْ جَزَاءُ مَنْ صَبَرَ عَلَيْنَا إِلَّا الْوَصُولُ إِلَيْنَا، اور اس کو کیا جزا ملنی چاہیے کہ جو ہمارے حاصل کرنے کے لیے صبر کرنے والا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم پھر اس بندے کو اپنا وصل عطا فرماتے ہیں۔ وَهَلْ جَزَاءُ مَنْ صَبَرَ عَلَى الْبَلْوَى، اور جو تکلیفیں اٹھاتا ہے اس پر صبر کرتا ہے، إِلَى التَّقَرُّبِ إِلَى الْمَوْلَى، اس کو مولا کا تقرب ملتا ہے۔ تو اللہ رب العزت مہربانی فرماتے ہیں، اپنی طرف قدم اٹھانے والے کو اللہ اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ محبت اور اللہ تعالیٰ کا یہ دیدار محنتوں سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال سمجھ لیجیے، باپ اپنے بیٹے کو جو چھوٹا ہو، چلنا سیکھ رہا ہو، اس کو سامنے کھڑا کر لیتا ہے
اور کہتے ہیں کہ بیٹا میری طرف آؤ. باپ کو پتہ ہے کہ بیٹا اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکتا، قدم اٹھانے ابھی نہیں سیکھے، پھر بھی بلاتا ہے بیٹا میری طرف آؤ. اب بیٹا قدم اٹھاتا ہے، کبھی دائیں کو کبھی بائیں کو گرنے لگتا ہے. اگر ایک آدھ قدم اٹھا لے فبیہا، ورنہ جہاں گرنے لگتا ہے گرنے سے پہلے باپ بیٹے کو اٹھا کے سینے سے لگا لیتا ہے. وہ یہی مثال ہے کہ رب کریم نے فرمایا میرے بندو آؤ میری طرف. اب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کے بس میں تو نہیں ہے، یہ تو نہیں اتنی محنتیں کر سکتے، یہ قیمت نہیں بھر سکتے، اس صبر کی مشقت یہ برداشت نہیں کر سکتے. مگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں میری دعوت پہ لبیک کون کہتا ہے، میری دعوت پہ قدم کون اٹھاتا ہے، میری دعوت پہ نیت کون کرتا ہے، کون ہے مجھے چاہنے والا. دل میں ارادہ کرے اللہ آپ سے قرب پانے کے لیے میں نے آج ہر کسی کو چھوڑ دیا، آپ کی طرف قدم اٹھا لیا. اللہ ایسے بندے کو گرنے نہیں دیتے، بلکہ گرنے سے پہلے اس کو اٹھا کے اپنی آغوش رحمت میں جگہ عطا فرما دیتے. ایک محدث گزرے ہیں ابو ذرا رحمت اللہ علیہ، چنانچہ احمد بن اسماعیل ان کے پاس گئے تو وہ اپنی مرض موت میں تھے، اسی مرض میں ان کی وفات ہو گئی. تو کہتے ہیں کہ سمیت ابا ذرا، میں نے ابو ذرا سے یہ بات سنی تھی، مرض ہی اللہ دی مات فی، جس مرض میں ان کو موت آ گئی. اللہم انی اشتاق الی رؤیتک، اے اللہ میں آپ کے دیدار کا مشتاق ہوں. فإن قال لی بأی عمل اشتقت الی، اور اگر اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ میرے بندے تو میرے دیدار کا مشتاق ہے، تو تیرا کون سا عمل ہے جس عمل پہ تو میرے چہرے کے دیدار کے لیے مشتاق ہو رہا ہے؟ قل تو میں جواب دوں گا برحمتک یا رب، اللہ میں تیری رحمت کی وجہ سے تیرے چہرے کے دیدار کے لیے مشتاق ہو رہا ہوں. تو عمل تو نہیں ہے، ہاں اللہ کی رحمت تو ہے نا. ہم اللہ کی رحمت پہ نظر رکھتے ہوئے آج اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں. اے کریم آقا ہمیں اپنی محبت میں معراج عطا فرما دیجئے، محبت میں شدت عطا فرما دیجئے. عشق تیری انتہا، عشق میری انتہا، عشق تیری انتہا، عشق میری انتہا. تو بھی ابھی ناتمام، میں بھی ابھی ناتمام. ہم سب اللہ کے چاہنے والے ہیں اور اس میں کبھی کوئی عروج پہ نہیں پہنچ سکتا، ہمیشہ راستے کا راہی ہوتا ہے. ہم بھی ناتمام، آپ بھی ناتمام، ہم سب راستے کے راہی ہیں. ہاں ایک جگہ اکٹھے ہو گئے. اے پروردگار عمل کا سرمایہ پاس نہیں، تیری رحمت کا سہارا ہے. اے کریم تیری رحمت پہ نظر کر کے ہم دامن پھیلا کے بیٹھ گئے ہیں. اللہ فقیر کا دامن خالی ہوتا ہے، سخی کے دروازے کی طرف اپنی نظریں جما دیتا ہے. اللہ آج تیرے گھر میں آ گئے، تیرے دروازے پہ نظریں جما دیے. اے کریم رحمت کے ہاتھ سے جولیاں بھر دیجیے، ہمیں اپنی محبت عطا کر دیجیے. اللہ ہم نے بڑی زندگی گزار دی گناہوں میں، خطاؤں میں. اے کریم آج دل میں احساس ہوا آپ کی محبت زندگی کا اصل سرمایہ تھا. اے کریم عمر گزر گئی، اب تھوڑا وقت باقی رہ گیا، آپ کے سامنے دامن پھیلاتے ہیں. اللہ رحمت کی نظر ڈال دیجئے، ہمارے دامن کو اپنی محبت سے بھر دیجئے. اس لیے کہنے والے نے کہا تھا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں.
کوئی دم کا مہمان ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں، زندگی کے تھوڑے اوقات باقی رہ گئے، معلوم نہیں پھر یہ محفلیں ہوں گی یا نہیں ہوگی۔ ان محفلوں کی قدر و قیمت کا اندازہ لگاتے ہوئے آج ہم اللہ سے اس کی رحمت مانگے، اس کا کرم مانگے، اس کی محبت مانگے۔ وہ قریب اپنے گھر سے کسی بندے کو خالی نہیں جانے دیتا۔ اگر دنیا کے سخی فقیر کو دروازے سے خالی نہیں جانے دیتے تو وہ تو کریم پروردگار ہے۔ اللہ آپ کو تو اپنے کرم پہ بڑا ناز ہے۔ آپ نے قرآن میں کئی جگہ اپنے کریمی کا تذکرہ کیا، میری شان کریمی اتنی ہے۔ اے کریم، جب آپ اتنے کریم ہیں، ہم مسکینوں کی جولیاں بھر دیجیے، اپنی محبت عطا کر دیجیے۔ اللہ ہمیں اپنے جو ہے وصل عطا کر دیجیے۔ اے اللہ آپ کے در سے خالی نہیں جانا چاہتے۔ اے کریم آقا، جو روٹی مانگنے والا سائل ہوتا ہے، ایک در سے اس کو روٹی نہ ملے اس کو فکر نہیں ہوتی، تو دوسرے پہ چلا جاتا ہے، نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے۔ اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے، جن کے پاس ایک در کے سوا دوسرا کوئی در بھی نہیں۔ اللہ ہم آپ کے در سے خالی نہیں جانا چاہتے۔ آج اسی لیے یہاں آ کر بیٹھے ہیں، امید لگائے ہیں اس مجمع میں کوئی مرد تو ہوگا جس پر آپ کی محبت کی نظر پڑتی ہوگی۔ اللہ عورتوں میں کوئی تو عورت ہوگی جس کی تہجد آپ کو پسند ہوگی، جس کی محبت آپ کو پسند ہوگی۔ اے اللہ اپنے ان نیک لوگوں کے صدقے آج ہم پر بھی رحمت کر دیجئے اور ہمارے دامن بھی بھر دیجئے۔ اے کریم آقا، ہماری جولیاں اپنی محبت سے بھر دیجئے اور ہمیں بھی اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما دیجئے۔ اے کریم، تیرے بنا بھی کیا جینا، آپ کے بغیر زندگی کا کیا مزہ۔ آج کی اس مجلس میں دلوں کو اپنی محبت عطا فرما دیجئے اور ہمیں اپنا دیوانہ بنا لیجئے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ ان کی فہرست میں ہم آج مسکینوں کو بھی شامل فرما لیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔